موضوع الدرس فی بعثة النبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الجمعہ تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سورۃ الجمعہ کی ان آیات مبارکہ میں جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ بعثت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان، اپنی عظمت، اپنی کبریائی کا ذکر فرمایا ہے تاکہ احساس ہو کہ اللہ کے نبی کو بھیجنے والی ذات جو ہے وہ کتنی بلند بالا ہے. اس لیے پہلے اللہ کے اسماء کا ذکر آیا، اللہ تبارک و تعالی کی شان کا ذکر آیا کہ وہ ایسی ذات پاک ہیں کہ جس کی تسبیح جو ہے، جو آسمانوں میں مخلوق ہے، یہ زمین میں ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وہ مخلوقات چاہے ذوی العقول ہیں یا غیر ذوی العقول، یعنی فرشتے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ نے اپنی صفات کا ذکر فرمایا کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، الملک، القدوس ہو جو بابرکت ہے، مبارک ذات ہے، العزیز ہو جو غالب ہے، جس کا ہر چیز پہ غلبہ ہے، جسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے، الحکیم و حکمت و دانائی والی ذات ہے کہ اس نے جو بھی حکم دیا ہے اور جو بھی اللہ کا فرمان ہے سب حکمت کے مطابق ہے. اگر کوئی چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی تو وہ خلاف عقل نہیں ہے، بلکہ ماورائے عقل ہیں کہ ہماری عقل ان کو پہنچ نہیں پاتی. ہماری عقل جو ہے وہاں تک رسائی نہیں کر سکتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ ذات جو ہے حکمت والی ہے، حکیم ہے،
اور حکیم وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہ ہو، یعنی فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، اس کا ہر کام جو ہے وہ عین حکمت کے مطابق۔ اللہ نے کسی کو حیات دی ہے، حکمت ہے، موت دی ہے، حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خیر پیدا فرمائی ہے، حکمت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے شر پیدا فرمایا ہے، حکمت ہے۔ دن ہے، حکمت ہے، رات ہے، اس کی حکمت ہے۔ تو وہ عزیز بھی ہے اور حکیم۔ اب جو آیت ہم پڑھ رہے تھے وہ تھی هو الذی بعث فی الامیین رسولا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جس نے بھیجا، مبعوث فرمایا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کہیں لفظ آتا ہے ارسلہ، جیسے اللہ نے قرآن پاک میں حضور پاک کی شان میں بھی فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور کہیں فرماتے ہیں هو الذی بعث، تو بعض علماء فرماتے ہیں اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں، بھیجا یا مبعوث فرمایا، کتاب عطا فرمائی یا کتاب نازل فرمائی۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، فرق ہے۔ ارسال تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پیغمبر بھیجا جائے جو ان کی قوم کا نہ ہو، وہ اس کو جانتے بھی نہ ہوں، وہ ارسال ہوتا ہے۔ اور ایک ہے کہ انہی میں سے کھڑا کیا جائے، ان میں سے اٹھایا جائے، جیسے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، اور حضور پاک کے لیے سیدنا ابراہیم نے بھی یہی دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا رسولا منہم۔ تو اب ہمیں مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ رسولا منہم سے کیا مراد ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ منہم کا معنی یعنی من جنسہم، من قبیلتہم، کہ اللہ نے پیغمبر جو بھیجا ہے ان کی جنس میں سے بھیجا ہے، انسان بھیجا ہے۔ اور یہ بھی اپنے عقیدوں کو صاف فرما لیں کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب انسان ہیں، بشر ہیں، اور سب کے سب ولد آدم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں، اکمل البشر ہیں، لیکن آپ بھی محمد ابن عبداللہ ہیں۔ آپ کے ابا کا نام بھی عبداللہ ہے، والدہ کا نام آمنہ ہے۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ حضور کا نسب یاد رکھیں۔ ہر مسلمان یعنی یاد رکھے کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ تھا، تاکہ جب نسب یاد ہوگا تو یقین ہوگا کہ سرکار دو جہاں جو ہے انسان ہیں اور بشر ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کئی مقام پہ فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں قل انما انا بشر، اعلان کر دیں کہ میں بشر ہوں۔
اور صرف بشر نہیں، بشر مثلکم، تمہاری طرح انسان ہوں، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میری بیویاں ہیں، میرے بچے ہیں، میری اولاد ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، تکلیف ہے، پھر میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ انما انا بشر انسا کما تنسونا، کہ جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں۔ اغضب کما تغضبون، مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے جیسے تم کو غصہ آ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا انما انا بشر وان نسیت فذکرونی، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرایا کرو کہ میں بھی انسان ہوں، میں بھول جاتا ہوں۔ اور کئی ایسے واقعات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے، آپ نے 4 رکعتوں کے پڑھائے، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت، یا رسول اللہ کہ نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، ما قصرت الصلاۃ، تو نماز بھی چھوٹی نہیں، وما نسیت، میں بھی نہیں بھولا، میں نے ٹھیک پڑھائی ہے۔ اب صحابی نے دوبارہ ادب سے عرض کیا قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کہ نماز چھوٹی ہو گئی ہے، 4 کے 2 رکعتوں کا حکم ہو گیا ہے، کیوں وحی تو آ رہی ہے نا، اللہ نے وحی کر دی ہو، یا پھر آپ بھول گئے؟ فرمایا نہیں، ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ نماز چھوٹی ہوئی نہ میں بھولا۔ یعنی ایسا نسیان ہے کہ یاد دلانے کے بعد بھی یاد نہیں آ رہا، ورنہ اس نے جب یاد کیا تو یاد آ جاتا، نہیں آتا۔ اس نے 3ری دفعہ کہا، کیوں صحابہ ہے نا کہ نماز اتنی بڑی اہم چیز ہے۔ ہمارے ہاں تو اگر کوئی مولوی یا پیر غلطی کرے تو کوئی ڈر کے مارے بتائے گا بھی نہیں، کہیں جی بڑا آدمی ہے، بڑے عالم ہیں، بڑے بزرگ ہیں، یار چپ کرو بس۔ صحابہ کو دین مقدم ہے، اللہ کا احکام مقدم ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز چھوٹی ہوگی اب، پھر میں ما قصرت الصلاۃ۔ پھر آپ نے دوبارہ صحابہ کی طرف دیکھا اور ان سے سوال فرمایا اسادہ کا ذریعہ دین، اچھا ذلی یدین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 2 ہاتھوں والا، تو ہر بندہ 2 ہاتھوں والا ہوتا ہے؟ کسی بندے کے 4 ہاتھ بھی ہیں؟ یہ پیار کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے کہ حضرت فرمایا اسادہ کا ذریعہ، یہ 2 ہاتھ والا بندہ جو ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، یعنی حضور نے اس کے اعتراض پہ ناراضگی اظہار نہیں فرمایا، محبت کا اظہار فرمایا کہ اس کو دین کی اتنی طرف ہے کہ بار بار مجھے تنگ کر رہا ہے، اسی لیے آپ نے یہ محبت کی علامت ہے فرمایا سادہ کا ذریعہ دین۔ صحابہ نے کہا نام یا رسول اللہ، بالکل اس نے سچ کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 2 رکعت پڑھائیں اور اس کے بعد سجدہ صاحب کیا تو حضور بھول گئے۔ اور یاد رکھو کہ اتنی لمبی چوڑی جو بات ہو رہی ہے نماز کے درمیان میں، اس نے 3 دفعہ سوال کیا، حضور نے 3 دفعہ جواب دیا، پھر حضور نے صحابہ سے، وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک نماز میں بات کرنا جائز تھی، بعد میں منع ہوئی۔ اب ہم نماز میں کلام نہیں کر سکتے، پہلے جائز تھی، کسی نے پوچھا بھی نماز ہو گئی، اس نے کہا نعم ہاں ہو گئی، کسی نے کہا بھی 2 رکعت ہو گئی، انہوں نے کہا 2 رکعت ہو گئی، پہلے یہ بات جائز تھی، یعنی دنیاوی باتیں نہیں، جو باتیں نماز سے تعلق رکھتی ہیں وہ نماز میں بھی جائز تھی۔ کسی نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام، جائز تھا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ باہر سے آیا
تو میں نے آ کے حضور نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور نے جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ میں نے تیسرے دفعہ سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ پھر میں چلا گیا، چونکہ حکم یہ ہے کہ آدمی 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹائے، 3 دفعہ اذن مانگے، اور اگر جواب نہ آئے تو پھر چلا جائے۔ تو جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کو بلائیں، تو مجھے بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود، اب اللہ نے نماز میں بات کرنا منع فرما دیا ہے، میں نے اس لیے جواب نہیں دیا۔ تو اس قسم کے واقعات جو ہیں، تو بات یہ ہے کہ پیغمبر پہ صحو بھی ہوتا ہے اور پیغمبر پہ نسیان بھی ہوتا ہے، اور پیغمبر پہ نیند کا غلبہ بھی ہوتا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لا رہے تھے، ساری رات قافلہ چلتا رہا، آخر رات میں حضور نے قافلے کو ٹھہرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ بلال تم خبردار، تم نہ سونا، جاگتے رہنا، تاکہ صبح کی نماز جو ہے وہ ہماری قضا نہ ہو جائے۔ جب صبح کا وقت ہو تو تم نے اذان کہنی ہے۔ سارا قافلہ تھکا ہوا ہے، لیکن ایک آدمی کو برداشت کرنا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اونٹ کی پلان جو ہوتی ہے نا، وہ پیچھے رکھ لی اور ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کہ جو ہی صبح صادق طلوع ہوگی نا تو فوراً اذان کہوں گا۔ لیکن فرماتی ہیں کہ وہ ٹیک لگا کے بیٹھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے نیند آ گئی۔ اسی لیے مسئلہ ہے نا کہ اگر آپ یوں بیٹھے ہیں اور نیند آ رہی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر آپ نے ٹیک لگا دی ہے اور نیند آ گئی ہے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ٹیک لگانے سے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی ہو۔ تو سیدنا بلال فرماتے ہیں میں سو گیا، صحابہ سو گئے، حضور سو گئے، اور پھر سب سے پہلے سرکار دو عالم کی نیند کھلی جب سورج کی دھوپ کی روشنی آئی حضور پہ۔ استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بیدار ہوئے اور آپ نے فرمایا ہے نا بلال کو بلائیں۔ بلال آئے، آپ نے کہا کہ تمہارے تو میں نے ڈیوٹی لگائی تھی۔ خود نے کہا یا رسول اللہ، جس رب نے اپنے نبی کو سلا دیا تو بلال کی کیا طاقت تھی؟ حضور اللہ چاہتے آپ کو اٹھا دیتے، جبرائیل بھیج دیتے۔ جب اللہ نے آپ کو بھی سلا دیا ہے تو بلال کی کیا طاقت ہے؟ میں سو گیا۔ حضور نے فرمایا فخرجوا من هذا الوادي فإن هذا الوادي بها شیطان۔ حضور نے فرمایا جلدی کرو، قافلے کو نکالو اس وادی سے، اس وادی میں شیطان کے اثرات ہیں۔ حضور اس وادی سے نکل کے دوسری جگہ آئے، پھر آپ نے جماعت کی اور نماز قضا ادا فرمائی۔ تو یہاں سے بھی محدثین نے سبق لیا ہے کہ جس گھر میں نماز نہ ہو گویا وہ شیطان کا گھر ہے۔ جس گھر کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی وہ شیطان کا گھر ہوتا، وہ مسلمان کا گھر ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھیں کہ دعا بھی کریں اللہ ہمیں اپنے قرآن کی، سرکار دو جہاں کے فرمان کی سمجھ دے۔ حدیث مبارک ہو یا تفسیر قرآن ہو، یہ بہت بڑا علم ہے اور بہت بڑا دقیق علم ہے، اور یہ اساتذہ کے بغیر حل نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، تفسیریں لکھی ہیں، لیکن وہ لوگ چونکہ مطالعہ کر کے آئے تھے، باقاعدہ کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا، ایسی ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں نعوذ باللہ کے، ایسے مسائل بیان کیے ہیں جو کافروں کے دلائل۔ بڑے بڑے
لوگ تھے، تفسیر قرآن لکھی ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، لیکن ایسی غلطیاں ہیں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ حضور سو گئے اور آپ کو صبح صادق کا علم نہیں ہوا، دھوپ لگنے سے بیدار ہوئے، اور دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں یہ اللہ نے میری شان بنائی ہے کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھوں کو تو نیند آتی ہے، میرا دل نیند نہیں کرتا، میرا دل ہر وقت اللہ سے تعلق رکھتا ہے، بیدار ہوتا۔ یہ حضور کی صفت ہے، حضور کی شان ہے کہ حضور کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا۔ تو اب مشکل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دل نہیں سوتا تو نماز جیسا مسئلہ کیسے قضا ہو گیا؟ اگر حضور کا دل یعنی نہیں سوتا ہے، جاگ رہا ہے، تو یہ تو نماز جو ہے یہ تو اتنا اہم فریضہ ہے، اتنا اہم چیز ہے کہ امام شافعی جیسا آدمی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہم، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک نماز بغیر عذر کے چھوڑ دے اور وقت نکل جائے، فرماتے ہیں کافر ہو گیا، اس کو قتل کر دیا جائے۔ ایک نماز، ایک ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یسجن ثم یستتاب ہو، کہ اس کو قید کر دیا جائے حتیٰ کہ توبہ کرے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ، اور ایک روایت میں امام احمد ابن حنبل بھی یہی فرماتے ہیں کہ بھئی اگر بے نماز مر گیا ہے، وہ فرماتے ہیں لا یصلی علیہ، اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو، ولا یدفن فی قبور المسلمین، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو۔ فرماتے ہیں وہ کافر ہے۔ اب آپ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، مثلاً ایک آدمی ہے وہ پکا نمازی ہے، اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، تو ان اماموں کے نزدیک وہ کافر ہو گئی۔ اگر کافر ہو گئی تو نکاح رہ گیا، کافرہ عورت سے تو نکاح رہتا ہی نہیں، عورت کافر ہو جائے نکاح ٹوٹ گیا۔ جب نکاح ٹوٹ گیا، جو اولاد آگے ہوگی وہ اولاد زنا ہے یا اولاد نکاح ہے؟ یہ تو شکر کرو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ وہ کافر نہیں ہوتا، ورنہ تو کچھ بھی نہ رہتا، ورنہ تو ہمارے ہاں جو عالم ہے 90% گھرانے میں نمازی نہیں ہے۔ بڑی بڑی پڑھی لکھی عورتیں ہیں جنہوں نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی منسٹر ہے، اس کو نماز نہیں آتی، نماز کے فرائض نہیں آتے، شرائط نہیں آتے، ارکان نہیں آتے۔ پتہ ہی نہیں اس کو کہ نماز کیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ ایسے کھڑے ہو جائیں گے، دیکھتے رہیں گے، یہ رکوع میں گیا وہ بھی چلے جائیں گے، یہ اٹھا وہ بھی اٹھ جائیں گے، پتہ نہیں ہے اس کو کہ رکوع کیا ہے، سجود کیا ہے، تشہد کیا ہے، قیام کیا ہے، قعدہ کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ تو یاد رکھیں، تو محدثین کوئی اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے کہا حضور کا دل نہیں سوتا ہے، لیکن وقت کا تعلق آنکھوں سے ہوتا ہے، وہ دل سے نہیں ہوتا ہے۔ کہ آدمی کا وقت دیکھنا ہے آنکھوں سے دیکھے گا، دل سے تو نہیں دیکھتا نا۔ مثلا ایک آدمی ہے، زندہ ہے، اس کا دل تو زندہ ہے نا، جاگ رہا ہے، لیکن آنکھیں نہیں ہیں، تو ٹائم دوسرے سے پوچھے گا نا، کیونکہ وقت کا تعلق آنکھوں سے ہے، دل سے نہیں ہوتا۔ اس لیے جب حضور سو گئے تو وقت کا علم نہیں ہوا۔ تو مسئلہ کیا ہوا کہ انبیاء بھول جاتے ہیں، انبیاء سے سہو ہو جاتا ہے،
انبیاء بشر ہیں، انسان ہیں، اور انبیاء افضل البشر ہیں، سید البشر ہیں۔ اس لیے دیکھو نا، ایک عالم تو بڑی چیز ہوتے ہیں، ایک شاعر جو گزرے ہیں آپ کے علامہ اقبال، وہ بھی عجیب آدمی تھا، اس نے بھی کتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مقام بشریت جو ہے، وہ کہتا ہے سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہتا ہے یہ سبق ملا ہے مجھے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ وہ کہتے ہیں جب حضور کو معراج ہوا تو اب مجھے سمجھ آیا کہ سارے جہان سے تو بشریت افضل ہے، کہ جبریل نور ہے، وہ تو خادم بن کے جا رہا ہے، براق نور ہے، حضور اس پہ سواری فرما رہے ہیں، تمام ملائکہ نور ہیں، وہ دروازے پہ بے ہاتھ باندھ کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب پتہ لگا کہ اصل مقام تو بشر کا ہے۔ مقام بشریت جو ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ وہاں تو جبریل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضور بھول گئے، حضور سو گئے، حضور سے نماز میں سہو ہو گیا، لیکن یاد رکھیں یہ سو جانا، یہ بھول جانا، یہ سہو ہو جانا، یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ اگر حضور نہ بھولتے تو بھولنے والے کو نماز کون سکھاتا؟ حضور بھول گئے لیکن امت کے لیے دین بن گیا۔ ان کا بھولنا بھی دین ہے نا۔ سرکار دو جہاں کا چلنا بھی دین ہے، بولنا بھی دین ہے، اٹھنا بھی دین ہے، آپ کے اقوال ہیں، افعال ہیں، بلکہ آپ کے سامنے کوئی آدمی کام کرے حضور منع نہ کرے وہ بھی سنت ہے، تقریری سنت ہے کہ حضور نے منع نہیں کیا، منع جائز ہے، اگر جائز نہ ہوتا حضور منع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں غلاف کعبہ اس کی مثال ہے، حضور نے تو نہیں چڑھایا غلاف کعبہ، یہ تو طب اکبر نے چڑھایا، بادشاہ یمن نے، اور ابھی تو حضور پیدا نہیں ہوئے۔ یہ سب سے پہلے جو غلاف چڑھایا ہے وہ طب اکبر جو یمن کا بادشاہ تھا، یمن میں کئی بادشاہ ہیں، ان کو توابع کہا جاتا ہے، وہ سب سے پہلا جو بڑا تھا طب الاکبر، اس نے چڑھایا تھا۔ اس کو جب علماء نے بتلایا کہ یہ اللہ کا کعبہ ہے، اس علماء نے بتلایا کہ یہ مدینہ منورہ ہے اور یہاں ایک نبی آئیں گے ہجرت کر کے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں یاد رکھو، تم نے نہ قرآن پہچانا نہ اپنے نبی کو پہچانا۔ جو کچھ لوگ ہمارے دین پہ چل رہے ہیں وہ بھی بس ایسے چل رہے ہیں، پتہ چلتا انہیں کوئی نہیں کہ عمرہ کیا ہوتا ہے، طواف کیا ہوتا ہے، وداع کیا ہوتا ہے، قدوم کیا ہوتا ہے، قران کیا ہوتا ہے، تمتع کیا ہوتا ہے، سعی کیا ہوتی ہے، حرم کیا ہوتا ہے، ہل کیا ہوتی ہے، حلق کیا ہوتا ہے، قصر کیا، کوئی پتہ نہیں، بس چل رہے ہیں، بھیڑ ہے، رونق ہے، لگی ہوئی ہے۔ ورنہ تو ہر آدمی کو یاد رکھیں کہ دین سیکھنا ہے، تو اس لیے یاد رکھیں کہ بادشاہ طبا نے غلاف چڑھایا، پھر سرکار پیدا ہوئے، کعبہ شریف دوبارہ بنایا گیا، مکے والوں نے بنایا، حضور پاک خود شریک ہوئے، آپ نے پتھر اٹھا کے کعبے میں لگائے، آپ نے حجر اسود کعبے میں رکھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر غلاف چڑھایا گیا تو حضور نے منع نہیں فرمایا، یعنی جب نبوت ملی تو حضور نے غلاف کے بارے میں حکم نہیں دیا کہ اتار دو، تو جب حضور نے منع نہیں کیا تو دین ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور سے بھی آپ بھی بھول گئے،
لیکن وہ آپ کے لیے بھول تھی اور امت کے لیے دین بن گیا۔ اگر حضور نہ بھولتے نماز میں تو ہمیں آج کون سکھلاتا بھی اگر 4 رکعتوں کی 2 رکعت پڑھ لو تو کیا کرو؟ حضور اگر آپ نہ سو جاتے اور نماز قضا نہ ہوتی تو امت کو کون سمجھاتا بھی اگر نیند آ جائے تو ہم کیا کریں؟ یہ کون سمجھاتا بھی سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھ لیں گے تو نماز ادا ہو جائے گی، قضا نہیں ہوگی۔ اگر سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے تو قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہر چیز میں اللہ نے فرمایا مکے والو تم کتنے خوش نصیب ہو، لقد جاءکم رسول من انفسکم، میں نے تم میں سے رسول بھیجا ہے، میں نے تمہارے قبیلے میں سے، تمہاری قوم میں سے، بنو ہاشم میں سے، بطن قریش میں سے، ولد ابراہیم میں سے، ولد اسماعیل میں سے میں نے نبی بھیجا ہے۔ تو جب وہ نبی تم میں سے میں نے بھیجا ہے تو اس کو پہچاننے میں تمہیں کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ یہاں میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہودیوں نے بھی اعتراض کیا ہے اور بعض جو مستشرقین ہیں، اعداء اسلام ہیں، اعداء دین ہیں، انہوں نے بھی اعتراض کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ جس نے اپنا رسول بھیجا امیین میں۔ امیین کون ہے؟ مکے والے کہ لا یقرؤون، جو پڑھتے بھی نہیں تھے، ان کے پاس کتاب بھی کوئی نہیں، نبی بھی کوئی نہیں آیا۔ مکے والوں کے پاس حضور سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو 600 سال گزر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 1200 سال گزر گئے۔ مکے والوں کے پاس نہ کتاب ہے نہ نبی ہے، اس لیے وہ امیین ہیں۔ تو اب یہودی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے نبی بھیجا امیین میں سے، امیین کے لیے، ہم تو پڑھے لکھے کتاب والے لوگ ہیں، ہمارے لیے تو نبی ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، تو رسول آئے ہیں امیین کے لیے۔ امیین سے مراد یہ ہے جن کے پاس نبی بھی نہ آیا ہو، کتاب بھی نہ ہو، جو زیادہ پڑھے لکھے بھی نہ ہوں۔ ہمارے پاس تو نبی موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تورات موجود، انجیل موجود، تو گویا اللہ کا نبی ہمارے لیے تو آیا ہی نہیں، وہ تو صرف مکے والوں کے لیے آیا ہے۔ یہ وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نذیر بنایا لتنذر ام القری ومن حولها، آپ ام القری والے اور اس کے ارد گرد جو ہے ان کو ڈرائے۔ تو وہ کہتے ہیں جزیرۃ العرب کے لیے نبی ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے لیے حضور نبی ہے؟ اعتراض سمجھ لیں، اعتراض نہیں سمجھیں گے تو پھر جواب نہیں سمجھ آئے گا۔ وہ کہتے ہیں حضور آئے ہیں عرب کے لیے، حضور آئے ہیں امیین کے لیے، تو پھر ساری دنیا کے لیے تو حضور نہیں آئے ہیں۔ یاد رکھو اصل وجہ یہ ہے کہ جو کافر ہیں، دشمن ہیں، وہ ایک لفظ سے استدلال پکڑتے ہیں لیکن دوسرے لفظوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وہ کہتے ہیں جمع کا صیغہ ہے انا نحن نزلنا الذکر، وہ کہتے ہیں جمع کا صیغہ ہے اور جمع میں اقل عدد جو ہے وہ 3 ہوتے ہیں، لہذا ہمارا 3 کا عقیدہ جو ہے ثالث و ثلاثہ وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ کافروں کی عادت ہوتی ہے
کہ ایک لفظ کو لے لیں گے لیکن سارا قرآن چھوڑ. بھائی اگر انا نحنو نزلنا الذکر، نحنو ضمیر سے 3 خدا بنا رہے ہو تو جہاں الہکم الہ واحد ہے وہاں ایک کیوں نہیں مانتے ہو؟ جہاں قل هو اللہ احد ہے وہاں کیوں نہیں مانتے ہو؟ سارا قرآن مانو، یہ تو نہیں نا کہ جو تمہیں موقع ملے وہ آیت لے لو. اسی طرح جب حضور کو اللہ نے فرمایا کہ وہ عباس فی الامیین، وہاں یہ بھی فرمایا میرا مدنی آپ اعلان کر دو انی رسول اللہ الیکم جمیعا. وہاں یہ بھی فرما دیا کافۃ للناس، میں نے اپنے پیغمبر کو تمام عالم کے لیے بھیجا ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اسی طرح حضور پاک نے بھی فرما دیا کہ اگر میری نبوت کی خبر ملنے کے بعد کوئی یہودی یا نصرانی ایمان مجھ پہ نہ لے آئے تو وہ جہنمی ہوگا. اور حتیٰ کہ اتنی بڑی بات فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر آج اللہ موسیٰ علیہ السلام کو دنیاوی زندگی دے کے بھیج دیں تو وہ بھی میرا کلمہ پڑھ کے میری اتباع کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام رسول ہے، کلمۃ اللہ ہے، لیکن جب دنیا میں آئیں گے تابع ہوں گے محمد مصطفیٰ کے. تو اس لیے ایسے اعتراض کرنا جو ہے یہ بالکل جہالت ہے. اچھا اللہ کی شان ہے، ابھی ایک نصرانی نے، عیسائی نے ایک کتاب لکھی ہے مشاہیر پر کہ دنیا میں جو بہت بڑی عظیم ہستیاں گزری ہیں ان میں اس نے 100 ہستیوں کا انتخاب کیا ہے کہ بھی عالم کے اندر، دنیا کے اندر کتنی بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں، ان میں 100 شخصیات کا انتخاب کیا ہے. اچھا خدا کی شان ہے، سب سے پہلے نمبر پہ جو ذکر کیا وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے ان کے مذہب والوں نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے پہلے نمبر پہ حضور کو لکھا ہے. اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے بھیجا تھا، وہ بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کو سنبھالتے رہے ہیں. اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ تو پوری کائنات کے لیے آیا ہے، لہذا اس کا نمبر پہلے آئے گا. میں کیسے نا انصافی کر سکتا ہوں؟ تو اب جناب دیکھیں کہ یہاں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 وظیفے ذکر فرمائے ہیں، یاد رکھو. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے سنائیں گے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے باطن کا تزکیہ فرمائیں گے، اصلاح فرمائیں گے، ان کے اندر جو رذائل ہیں ان کو مٹائیں گے. یہ دوسرا وظیفہ. اور تیسرا وظیفہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو قرآن کی تعلیم دیں گے. قرآن پڑھنا الگ چیز ہے، تعلیم الگ چیز ہے. تلاوت ہے، ایک عام آدمی بھی قرآن پڑھ لیتا ہے لیکن اس بیچارے کو علم نہیں ہوتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن کے ساتھ سنت مطہرہ، دانائی کی باتوں کی بھی تعلیم دیں گے. تو کتنے وظیفے ہو گئے؟ 4. ایک تلاوت کتاب، ایک تزکیہ، اور ایک تعلیم کتاب، ایک تعلیم حکمت. یہ 4 وظائف ہیں اللہ پاک نے جو پیغمبر کے ذمے لگائے ہیں. یہ یعنی فرائض الہیہ ہیں،
توجیحات الہیہ ہیں اور وظائف نبوت ہیں. اور اللہ کی شان یاد رکھیں ہمیشہ کہ جب تک یہ 4 لائنیں متوازی نہیں چلیں گی اس وقت تک آدمی دین پہ قائم نہیں رہ سکتا. تلاوت کتاب بھی ہو، تزکیہ بھی ہو، تعلیم کتاب بھی ہو اور تعلیم سنت محمد مصطفیٰ بھی ہو، پھر معاملہ صحیح چلے گا. اور اس میں ان لوگوں کے لیے مبارکباد ہے کہ جو حافظ ہیں، محض بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں تو وہ بھی یتلو علیہم آیات ہی میں حضور کے وظیفے پہ عمل کر رہے ہیں. کوئی ناظرہ پڑھا رہا ہے، کوئی حافظ بنا رہا ہے، کوئی تجوید پڑھا رہا ہے، کوئی قرات سبع پڑھا رہے ہیں. تو یہ جتنے ہمارے مدارس تحفیظ ہیں یہ بھی وظیفہ رسالت ہے. وَيُزَكِّيهِمْ کا معنی ہوتا ہے اندر کی اصلاح کرنا. اور اندر کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اندر کی اصلاح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو غلط عقیدے ہیں ان کو نکالیں، ہمارے اندر جو گندی بری عادات ہیں، زنا ہے، غیبت ہے، چغلخوری ہے، جھوٹ ہے، ان سب کو نکالیں. اس لیے یہ بات علماء کہتے ہیں یزکی کا معنی ہے یطہرہم، یعنی ان کو دھو ڈالے، پاک کر ڈالے، صاف کر ڈالے. تو اس لیے جو بزرگ، جو اولیاء اللہ جو ہیں، جنہوں نے ایک نظام بنایا تھا اصلاح کے لیے کہ مرید کرتے ہیں، مریدوں کی اصلاح کرتے ہیں، وہ بھی وظیفہ نبوت ہے کہ یزکیہم پہ عمل کر رہے ہیں. اور جو علماء قرآن پڑھا رہے ہیں، تفسیر پڑھا رہے ہیں، ترجمہ پڑھا رہے ہیں، وہ بھی وظیفہ رسالت ہے. یعلمہم الکتاب. اور جو لوگ حدیث پڑھا رہے ہیں، اچھا حدیث کے جتنے معاون علوم ہوتے ہیں وہ تو اسی کو سمجھنے کے لیے ہے نا، تو وہ بھی وظیفہ رسالت ہے کہ بھائی یعلمہم الکتاب والحکمت. اچھا قرآن پاک میں 2 جگہ یعنی یہ آیات آئی ہیں لیکن ترتیب میں فرق ہے. یہاں یزکیہم مقدم ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ مؤخر ہے. اور ایک دوسری آیت میں ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یزکیہم مؤخر ہے. یعنی یہاں لفظ یزکیہم مقدم ہے، تعلیم کتاب و حکمت مؤخر ہے. اور بعض مقام پہ دوسری آیات میں یعلمہم الکتاب والحکمت مقدم ہے ویزکیہم مؤخر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بعض علماء نے فرمایا اس کو کہتے ہیں تفنن فی الکلام. یہ بلاغت کا ایک انداز ہے کہ ترتیب بدل گئی تاکہ توجہ زیادہ ہو جائے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہ اشارہ کیا گیا ہے کہ میرا بھائی پہلے برتن صاف کرو. اگر برتن صاف نہیں ہوگا اس میں دودھ بھی ڈالو گے تو دودھ پھٹ جائے گا. جب تمہارا برتن ہی صاف نہیں ہے پھر علم حاصل کرو گے تو علم کیا پیدا دے گا؟ پھر علم حاصل کرو گے تو بندہ رشدی بنے گا. علم تو اس کے پاس بھی تھا نا. علم حاصل کرو گے تو پھر نور دین بنے گا یا قادیانی بنے گا. علم تو ان کے پاس بھی تھا. علم اگر حاصل کرو گے اور تزکیہ نہیں ہوگا تو بڑے بڑے معتزلہ جو گزرے ہیں ان کے پاس بھی بڑا علم تھا. تو بتلایا گیا نا پہلے برتن پاک کرو تاکہ پھر اس میں علم ڈالو.
اس کے اثرات تب ہوں گے جب تیرے دل کا برتن دھلا ہوا ہوگا. اگر تیرا دل ہی غلط ہے، اندر شرک ہے، اندر بت پرستی ہے، اندر بدعات ہیں، اندر احوا ہیں، اندر احداث ہیں، پھر جو تم قرآن کی آیتیں پڑھو گے اس کو بھی بدلتے چلے جاؤ گے. خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو اس لیے تزکیے کو مقدم کیا گیا تاکہ کوئی آدمی علم کی بنا پر اتنے اکڑ میں نہ آ جائے کہ مجھے کیا تزکیے کی ضرورت ہے، میں تو عالم ہوں. فرمایا نا پہلے اپنی صفائی تو کرو. آپ نماز پڑھیں، لاکھ دفعہ پڑھیں، اگر جگہ پلید ہو نماز ہو جائے گی. آپ نماز پڑھیں لیکن بدن پلید ہو، آپ نماز پڑھیں لیکن کپڑے پلید ہوں، تو مانا تزکیہ مہم ہے، اس لیے مقدم کر دیا. اور بعض جگہ یہ فرمایا کہ تزکیہ کیسے ہوگا؟ تزکیہ بھی اسی سے ہوگا نا کہ علم کتاب اور علم حکمت حاصل کرو، اس پہ عمل کرو، تبھی تو صفائی ہوگی نا. جیسے فرمایا قد افلح من تزکا ذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنی صفائی کر لی. صفائی کس سے ہوگی؟ اللہ کے ذکر سے ہوگی اور نماز اور عبادات سے ہوگی. تو اس لیے کہیں مقدم ہے اور کہیں جو ہے مؤخر ہے، لیکن مقصد اس کی اہمیت ہے. اس لیے اب دیکھیں نا کہ پہلے بڑے بڑے علماء جو ہوتے تھے نا جی، بڑے بڑے عالم علم حاصل کر کے کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کے رہتے تھے تاکہ ہمارا تزکیہ ہو جائے. جیسے کہ کوئی ایک فارسی والوں نے بھی کہا ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، کہ مولوی روم جو ہیں جنہوں نے اپنا مثنوی لکھی ہے وہ کہتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہ ہوتا. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، جب تک وہ کسی اللہ والے کا غلام نہیں بنا اس کو پھر وہ مقام نہیں ملا. اسی لیے حکم ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچ بولنے والوں کے ساتھ رہا کرو، اولیاء اللہ کے ساتھ رہا کرو، صالحین کے ساتھ رہا کرو، پھر جا کے تمہارا تزکیہ ہوگا. تو اب پیغمبر کے 4 وظیفے ہو گئے: تلاوت کتاب، تزکیہ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب ہم نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، میرے مدنی کے آنے سے پہلے یہ تو کھلی گمراہی میں پڑے تھے. انہوں نے تو کعبے میں بھی بت رکھے ہوئے تھے، صفا مروہ پہ بھی بت رکھے ہوئے تھے. یہ تو اللہ کے گھر کا طواف بھی بغیر کپڑوں کے کرتے تھے. یہ تو غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھاتے تھے. یہ تو بتوں کے قدمے میں آ کے بیٹھتے تھے. یہ تو بتوں سے حاجتیں مانگتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے. اور گمراہی ان کے نزدیک زنا نہیں تھا، ڈاکہ نہیں تھا، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی. تو جب یہ گمراہی میں پڑے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے رحمت فرمائی اور اللہ نے اپنا نبی بھیجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آ کے ان کو اندھیروں سے نکالا ہے، جس نے آ کے ان کو شرک سے نکالا ہے، جس نے آ کے ان کو گمراہی سے نکالا ہے کہ جو گمراہ تھے وہ ساری کائنات کے راہبر بن گئے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی اتباع مصطفیٰ نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے جی کہ اگر کسی آدمی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کیا ہے تو کفارہ میرا بھائی یہ ہے یا غلام آزاد کرے یا اس کے بعد جو ہے 2 مہینوں کے روزے رکھے، اگر طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ نہیں ہے کہ روزے رکھ سکتا ہے تو تب بھی کھانا کھلا دے، نہیں، روزے رکھے.
2 مہینے اگر روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو اب اجازت ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا، ورنہ بڑے آدمیوں کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کیا فرق پڑتا ہے؟ کہتے جی کہ دجال کو صحابہ نے دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا؟ وہ تو ایک تھا، اس کے بارے میں شبہ ہوتا تھا، اس کی عادات سے، شکل سے، صورت سے ایک شبہ جاتا تھا کہ شاید یہ دجال ہو، ورنہ یہ نہیں کہ آپ نے دجال تو ابھی ظاہر ہی نہیں ہوا تو صحابہ نے کیسے دیکھا؟ دجال تو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ نماز کے دوران نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ رکھیں، نماز کی حالت میں خانے کعبے کو نہ دیکھیں بلکہ سجدے کی جگہ پہ نظر ہو۔ نماز بندگی ہے، عاجزی ہے، تواضع ہے، تذلل ہے کہ آدمی عاجز ہو کے اللہ کی دربار میں کھڑا ہو، یہ تو نہیں کہ آنکھیں ڈال کے بات کرے۔ داڑھی جو ہے ایک مشت سے زیادہ ہو تو چھوٹی کرا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ایک مولوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب مردے کو دفن کیا جائے تو قبر پہ اذان کہیں تاکہ مردہ جو ہے اس کو فائدہ پہنچے گا۔ میرا بھائی یہ بالکل من گھڑت بات ہے۔ اگر قبر پہ اذان ہوتی تو حضور بلال کو حکم دیتے اذان کہو۔ صحابہ کے زمانے میں کتنے فوت ہوئے، کتنے شہید ہوئے، کسی قبر پہ اذان نہیں دی گئی۔ تو قبر پر اذان کہنا جو ہے وہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اجماع میں ہے، نہ عمل صحابہ میں ہے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ میاں بیوی جب ملنا چاہیں یا میاں بیوی ملیں تو وہ بھی اذان دیں، دونوں اذان دیں یا صرف مرد اذان دیں؟ یہ مولوی صاحب نے وضاحت نہیں کی، بیوی بھی اذان دے یا اکیلا مرد دے؟ یہ بھی ایک من گھڑت ہے۔ یعنی وہ جب زندہ رہا تو اذان پہ عمل نہیں کیا، مرنے کے بعد مٹی کا فائدہ ہوگا اس کو۔ اسی طرح یہ جب تک پاک تھا اس وقت اذان کا فکر نہیں آیا، جب بیوی کے ساتھ لیٹنے لگا اذان یاد آ گئی۔ اذان سے بچے پیدا نہیں ہوتے، اذان دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی اگر نجاست تھوڑی لگی ہو تو وہ معاف ہے، یہ مانا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک کپڑے کی چوتھائی حصے پہ نجاست ہے، وہ اگر خفیفہ ہے وہ معاف ہے۔ وہ جواب تو آ گیا نا یہودیوں کا کہ قرآن نے جہاں یہ فرمایا بعث فی الامیین، وہاں کافۃ للناس بھی فرمایا ہے، وہاں یا معشر الجن والانس وہاں آپ نے سب کو خطاب فرمایا ہے، وہاں آپ نے انی رسول اللہ علیکم جمیعا کا خطاب فرمایا۔ وہ ساری آیتیں چھوڑ دو گے، صرف ایک آیت مانو گے؟ بخاری شریف کی پہلی حدیث، آخری حدیث، پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، بہرحال بخاری شریف کی ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر میری بیوی بہن بیوہ ہے، بچے یتیم ہیں، ان کو خرچہ دینے کا زیادہ ثواب ہے یا عمرے کرنے کا زیادہ ثواب ہے؟ بھائی آپ ان کو بھی خرچہ دیں، اور عمرہ جو ہے یہ تو اللہ نے لکھا ہے لبیک دعاؤ گے ورنہ دعاؤ گے نہیں، یہ تمہارا کو اپنا کمال تھوڑا ہے۔
آت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں، خیرات کریں، پتہ نہیں انہی کی دعا سے اللہ اور زیادہ عمر نصیب کرے گا۔ ایک بالغ شیعہ لڑکی سے ایک سنی لڑکے کا نکاح لڑکی کے والدین کی مرضی کے خلاف جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بیوہ عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے۔ بھائی پہلی بیوی کو پاگل ہو گئی ہے کہ اجازت دے گی؟ نہ، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ کیوں اجازت دے گی؟ اسلام نے ہمیں بیوی کا محتاج نہیں کیا، اللہ کا محتاج کیا ہے۔ اگر تم عدل کر سکتے ہو شادی کرو، نہیں کر سکتے ہو نہ کرو۔ میرا بیٹا شراب میں مبتلا ہے، اللہ ہر وہ مسلمان اور ان کی اولادیں جو شراب میں ہیں، منشیات میں ہیں، مخدرات میں ہیں، ان کو اپنی رحمت سے ان بلاؤں سے نجات عطا فرما۔ اگر کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کو محرم بنا کے عمرے پہ لے آئے، اپنا عمرہ بھی انشاءاللہ برباد، اس کا بھی برباد۔ حرم میں نماز پڑھے تو نظریں سجدے کی جگہ پہ ہوں۔ میں مکے میں رہتا ہوں، پہلا حج کروں گا، مکے والوں کا، جدے والوں کا، میقات کے اندر والوں کا حج افراد ہوتا ہے۔ آپ پر حج کی بکری واجب نہیں ہے، کرنا چاہیں لاکھ دفعہ کریں۔ ایک ہے قربانی جو ہر سال صاحب نصاب کرتا ہے، قربانی الگ چیز ہے، حج کی بکری الگ چیز ہے۔ قربانی قربانی ہے۔ اگر بی بی عائشہ کی مسجد سے عمرہ کریں بالکل ٹھیک ہے، اگر طواف کریں زندہ کے لیے بالکل نہیں، اپنے لیے طواف کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ باہر کے ملک کی مرغی جو آتی ہے ان کے ذبح پہ کوئی اعتبار نہیں، اس ملک کی ذبح شدہ ہے تو کھائیں، باہر کی نہ کھائیں۔ اگر آدمی 2-3 طواف کٹھے کر لے، بعد میں 2 رکعت پڑھے، جائز ہے۔ جو لوگ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ انگوٹھے چومتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے، اور یعنی ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے۔ کل بدعت ضلالہ، حضور نے فرمایا میرا نام ہے، درود پڑھو۔ بہرحال مسجد الحرام ہو یا مسجد نبوی ہو، نمازی کے آگے نہ گزریں۔ طواف والوں کو اجازت ہے، وہ گزر سکتے ہیں، باقی اگر گزرنا چاہے تو سجدے کی جگہ سے تھوڑا دور ہو کے گزرے۔ طواف میں دھکے دینا حرام ہے۔ حجر اسود چومنا سنت ہے، موقع نہ ملے اشارہ کریں۔ رکن یمانی یا اور کونے جو ہیں ان کا چومنا ناجائز ہے، رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے۔ والدین کے لیے عمرہ کریں، حج کریں، سب کچھ جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی احرام باندھ کے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، غسل کرنا چاہتا ہے، بالکل جائز ہے، لیکن خوشبو والا صابن استعمال نہ کرے، سادہ پانی بہا دے۔ یعنی اللہ کی ذات جو ہے منزہ عن سائر صفات العجز والنقص والاختلال۔
بہرحال مقام ابراہیم پہ جگہ ہے، ورنہ پیچھے جا کے نماز پڑھیں، سارے حرم میں پڑھیں، جائز ہے۔ اگر 15 دن سے ہمارا قیام کم ہے، آپ مسافر ہیں، آپ نماز قصر پڑھیں گے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں، حضور نے خود حکم دیا بی بی کو کہ جا کے عمرہ کرو، یہ تو قولی حدیث ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو عمرہ مسجد عائشہ سے افضل ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں جعرانہ سے افضل ہے کہ وہاں سے حضور پاک نے خود عمرہ کیا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ قولی حدیث ہے، قولی ہمیشہ فعلی پہ حجت ہوتی ہے۔ اشهد